بالله العزيز الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا مرشدا ونبينا وهادينا أبا القاسم محمد والصلاة والسلام على وليه ووزيره وخليفته يحيى بن الدين أمير المؤمنين إمام المتقين وعلى بيته مشهور ومعروف عالم کا جس سے ہمارے قوم کے بزرگ بزرگان جوان اور بچے بھی کچھ باقی ہے. یہ عالم کا اہل بیت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی اور اس کو آپ اور ہم کم سے کم شب جمعہ حدیث کتاب کے ذریعے سے اس کو ایک سماج کے لاتے ہیں تلاوت کرتے رہے. حدیث کتاب ہے عالم میں جو تبدیل اور جو اشارے دیے ہیں اور اس بات کا ذکر کیا ہے وہ قابل غور ہے. تفصیلاً عرض کرنا نہیں ہے. مسائل سے مربوط ہونے کے لیے آپ کی خدمت میں تھوڑی دیر کی آپ کے وقت کی اجازت خواہی ہے اور اس میں اس اجازت خواہی سے پہلے ملنتر صلوات کی راشن ایام ادا کے مجالس کے سلسلے میں استعمال ایام ادا کے مجالس بھی شروع کیے گئے اور دوسری مجالس میں بھی جاتے ہوئے ایام ادا کی خصوصیت پر آپ کی توجہ دہانی کے لیے ذکر کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. یہ بہت ہی بہترین بات ہے جب ہمارے معاشرے میں ہمارے ممبروں سے اس بات کا تذکرہ ہو رہا ہے, اس بات کی طرف نشاندہی کی جا رہی ہے. نوجوانوں اور بچوں کے علم میں لانے کے لیے جو باتیں ہیں اس کا ذکر کیا رہا ہے. صرف مسائل سے مربوط ہونے کے لیے ایام ادا کی ورش ادا کی مجلس کی اہمیت اور استفادیت کی محل میں چند کلمات نہیں ہے. اس سے پہلے یہ عرض کرنا ہے کہ جو آیت تفسیر کی تلاوت کا میں نے شرح حاصل کیا کہ جس میں خالق کائنات یہ فرماتا ہے کہ اے اہل بیت رسول ہم نے ارادہ کیا ہے تم سے ہر نجاست و مباحثت کو دور رکھے گا ایسا کہ ہمارا حق ہے. حق تعالیٰ اپنے حق کا اظہار کر رہا ہے اور اپنے ارادے کا اظہار کر رہا ہے. عزیزان گرامی, ہر آدمی کسی نہ کسی کام کا کسی نہ کسی بات کا ارادہ ضرور کر لیتا ہے لیکن وہ ارادوں کے پائے تبدیل ہونے تک وہ مجبور اور بے بس بھی ہو جاتا ہے. اس باتوں پر عمل پیرا نہیں ہو سکتا, اس باتوں کو بجا نہیں جا سکتا. آپ اور ہم کیا, ہماری حیثیت کیا, ہماری حقیقت کیا, جبکہ ہمارے کائنات نے اشارے دیکھ دیا کہا کہ ہمارے انوار کو ظاہری جسم ادا کرنے کے لیے
اللہ نے جو مٹی اور پانی کا استعمال کیا، جس سے خمیر بنایا، جس سے ہمارے 14 انوار کے اقسام بنائے گئے، اس سے جو فاضل بچ گئی وہ ہمارے چاہنے والوں کے دل میں رکھی گئی ہے، جس کے سبب سے وہ لوگ اس بات کا اظہار کرتے ہیں، خوشی میں خوش ہوتے ہیں، غم میں رو دیتے ہیں۔ صلوات بھیجیے مولانا۔ اگر کسی کام میں ماہر ہو، جیسے کہ سونار ہے، سونار سونے کے زیورات بنانے میں ماہر ہوتا ہے، بڑے ہے وہ کارپینٹر جسے کہتے ہیں، وہ تخت میز کرسی وغیرہ بنانے میں ماہر ہوتا ہے، تو جب اس سے کچھ بنانا ہوتا ہے تو آپ پوچھتے ہیں کہ بھائی سونے کا لاکٹ بنانے کے لیے کتنے سونے کی ضرورت ہے، تو وہ اتنا بتلائے گا جس کی ضرورت ہے، تو نہیں اس کو بچائے گا نہیں، اگر بچ جائے گا تو بنانے والا کہے گا کہ تم کو معلوم نہیں اتنے بڑے سنار ہو اور یہ بچ کیوں گیا، یہ باقی کیوں ہو گیا، لکڑی کے بڑے سے کہے کہ اب تخت بنانے کے لیے کتنی لکڑی کی ضرورت ہے، تو وہ کہے گا کہ بھائی اتنی لکڑی کی ضرورت ہے، پیمائش جو دیکھ کر یہ کہے گا کہ اتنی کی ضرورت ہے، اگر کچھ زیادہ بچ جائے تو بنانے والا کہے گا تم کو معلوم نہیں ایک تخت بنانے کے لیے کتنی لکڑی کی ضرورت ہے، کہ باقی کیوں بچا دیا اور میں لے جا کر کہا دیکھوں یہ تو بیکار ہو گئی۔ آپ غور کیجیے کہ ایک بنانے والے سے جب پوچھا جاتا ہے کہ کتنی کی ضرورت ہوتی ہے تو اتنا بتا دیتا ہے، بچاتا نہیں ہے، تھوڑی بہت بچ جائے تو اللہ کی رامی بنانے والا بھی خاموش ہو جاتا ہے، تھوڑا سا نقصان ہوا ہے، لیکن اگر زیادہ بچ جائے تو یہی کہے گا کہ تم نے فاضل اتنا بچا دیا، بیکار کر دیا، تو کیا خالق کائنات جو خالق مطلق ہے کیا اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ 14 انوار کو عالم جسم میں لانے کے لیے کتنی مٹی اور پانی کی ضرورت ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ معلوم نہ تھا، تو یہی کہیں گے کہ اللہ تو عالم ہے اور قادر ہے، تو کہا یہ کہنا پڑے گا کہ جب خالق ہے، قادر ہے، عالم ہے، سب کچھ جانتا ہے، لیکن اتنی مٹی اور پانی کا خمیر بنایا کیوں، جو بچ جائے تو قدرت کی آواز آئے گی، ہمارا ارادہ ہوتا ہے، جو ارادے کے پتے ہوتے ہیں، ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ظاہری اقسام انوار محمد والے محمد بچ جائے، اس کے بعد اتنی مٹی بچ جائے، قیامت تک جب تک ان کے آنے والے دنیا میں آئے تھے ان کے دل میں وہ خمیر ڈالا جائے گا تاکہ ان کی محبت میں بڑھاؤ، خوشی میں خوشی، غم میں غم بنانے کا محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ اس مہینے میں گزر گیا کہ اسی لیے نوزد اور محدود جانا ہے، اللہ کا ارادہ ہے ہر نجاست و خباثت کو دور رکھنے کا، جیسا رکھنے کا حق ہے۔ آخرانی گرامی، میں نے کہا کہ جسم پر لگی ہوئی نجاست، کپڑے پر لگی ہوئی نجاست چھوڑ کر دور کی جا سکتی ہے، لیکن دل کی خباثت، دل کی نجاست وہ نہیں نکلتی جب تک کہ مولانا محمد علی اور اولاد علی فاطمہ اور حسین بن علی کا اشارہ